بندی ہونی چاہیے. نمبر 2 جو ہے کنسٹیبلز کے لیے اسلام آباد پولیس کی طرز پر تھانوں کے آغاز میں ہی ایک رپورٹنگ روم ٹائپ ویٹنگ روم ٹائپ بننے چاہیے جہاں انہیں ڈیل کیا جائے. جیسے یہاں ایئر کنڈیشن ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں اور جس افسر سے انہیں کام ہو وہ افسر اسی جگہ آ کر ان سے ملے. میں بطور آئی جی کئی محکموں میں کئی اداروں میں جب میں نے وزٹ کیا تو مجھ سے بھی ٹیلی فون رکھوا لیا گیا, کئی فنکشنز میں ٹیلی فون رکھوا لیا گیا. تو پولیس بھی چاہے تو اپنے ادارے میں پولیس کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کو نہ لے جانے دے. آپ کہیں گی نہیں اس طرح آپ اپنی چوریاں چھپانا چاہ رہے ہیں, اپنے برے کام چھپانے کے لیے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ سمجھ رہی ہیں ڈیفینیٹلی تشدد کرنا جو ہے ایک برا عمل ہے. جب تشدد کیا جائے قانون اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک اور چیز ہے, ایک شخص ہے جس نے گھر میں گھس کے ڈکیتی کی ہے, ہراسمنٹ پیدا کی ہے, مال لے گیا ان کا, میں بھی بعض اوقات عزت بھی لوٹ لیتے ہیں. اب اس کی اگر پولیس افسر تفتیش کر رہا ہے تو جب تفتیش کر رہا ہے یا اس کو ٹارچر کر رہا ہے تو ٹارچر کی جو فوٹیج بنے گی پبلک اس سے متاثر ہوگی, اس غریب کو کتنا مارا گیا ہے, بالکل اس نے کیا بھیانک جرم کیا اس کا پبلک کو پتہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے یہ جو ہے چونکہ دونوں قسم کے ورشن یہ فوٹیج جو بن جاتی ہیں یہ دے نہیں پاتی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پابندی جو ہے ہونی چاہیے. اور دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, پولیس کیوں یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ تھانوں میں کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کی بلڈنگز میں ملزموں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہیں. پراپر اگر انویسٹیگیشن سیل ہوں تھانوں میں, علیحدہ ملزم کو بند کیا جائے, ایک ملزم کو دوسرے کا پتہ نہ چلے. اس وقت جب تفتیش ہوتی ہے تو ملزم کے ساتھی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھی نے یہ بتا دیا ہے, لہذا میں یہ نہ بتاؤں یہی بتاؤں, تو اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں. پھر ادھر ہی پبلک آ رہی ہے, ادھر ہی لوگ اپنی درخواست گمشدگی کاغذات درج کرانے آ رہے ہیں. تو یہی تو چیز ہے جس پہ ہم بات کریں کہ ایسا ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر ہم علیحدہ سیل بنا دیں ملزموں کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کو تنہائی میں رکھ کر اور اسے جو ہے اس سے باقاعدہ ایون اسے 1-2 رات آپ جگا دیں, اسے نہ بھی ماریں تو کافی کچھ نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور تشدد کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور بھی 1-2 جگہ یہ تجویز دی ہے کہ ہیومن رائٹس آفیسر کا ہونا ضروری ہے جو پولیس میں کے ہی اپائنٹڈ ہوں. اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ میڈیکل افسر ہوں, ڈاکٹر ہوں. 4-5 تھانوں پر 3 میڈیکل افسر ہوں جو راؤنڈ دی کلاک وزٹ کریں تھانوں میں جا کر دیکھیں کہ کسی کے سے زیادتی تو نہیں ہو رہی, اور جن لوگ ان کا ملزموں کا معائنہ کریں, طبی معائنہ کریں کہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, میڈیسن اسے دیں. بالکل یہی ہے, اس کو تو اتنا مارا جاتا ہے کہ ڈیتھ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جب ہر ڈاکٹر اپنی 8 گھنٹے کی شفٹ میں ایک تھانے میں 1 دفعہ 2 دفعہ وزٹ کرے گا, ان کو دیکھے گا اور پھر اس کی رپورٹ وہ ایس پی کو دے, اس کا دفتر بھی ایس پی کے دفتر میں ہی ہونا چاہیے, تو اس سے کافی بہتری آئے گی. نیب نے اپنے جو باقاعدہ علیحدہ انڈیپینڈنٹ سیل ہے نیب کے پاس, اور نیب کے پاس ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے نیب کے تھانوں میں جو ان کو چیک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کسی ملزم کی حالت خراب نہ ہو جائے, تو اس سے کافی بہتری آئے گی. یہ 2-4 اقدامات ہیں اگر ہم اٹھا لیں تو پولیس کی اصلاحات کی تو لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن اگر اس پہ بات کی جائے تو پولیس تو دوسرے صوبوں میں بھی ہے, KPK میں, بلوچستان, ہر جگہ پہ واقعات تو ہوتے ہی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو تشدد کے واقعات دیکھنے میں وہ پنجاب پولیس کے انڈر دیکھنے میں آتے ہیں. تو پنجاب پولیس اس قدر بے لگام کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ پنجاب پولیس کا ایک پس منظر ہے. پنجاب میں ایک جاگیردارانہ نظام رہا ہے. سیاستدانوں نے پولیس کو جب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, میں نچلے لیول کے ضلعی لیول کے سیاستدانوں کی بات بھی کر رہا ہوں, تو پھر پولیس نے بھی اپنی منمانیاں کی, پولیس نے بھی اپنے آپے سے باہر ہو گئی.
تو اس حوالے سے اس جاگیردارانہ پس منظر کے حوالے سے پنجاب پولیس دوسرے صوبوں کی نسبت، کے پی میں ایسا نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، سندھ میں ہے لیکن سندھ میں بھی تمام جگہوں پر نہیں ہے، تو پنجاب پولیس میں اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کلچر ڈیولپ ہوا، جس کو روکنے کے لیے ہمیں ان کی ایجوکیشن کی پراپر ضرورت ہے، اور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہوں گے، ٹریننگ سینٹروں میں انہیں ٹریننگ دینی ہوگی۔ سینئر آفیسرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ متواتر تھانوں میں چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، آتے ہیں بس ایس ایچ او کے کمرے میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ لاک اپ کو چیک نہیں کرتے کہ لاک اپ میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، ان کی حالت کیا ہے، اس کو کیوں لایا گیا ہے۔ بالکل، تو یہ سارا کچھ انہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ ایک اعلیٰ عہدے پہ رہے، فائز رہے پولیس میں، تو آپ نے کئی حکومتی ادوار کو بھی دیکھا ہے، جس میں جنرل پرویز مشرف، پھر پیپلز پارٹی، اس کے بعد نون لیگ، اور اب عمران خان پی ٹی آئی کا دور چل رہا ہے، تو آپ کیا کہیں کس گورنمنٹ نے سب سے زیادہ پولیس ریفارمز کے لیے کام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں جو ان کے ایک جنرل تھے، مجھے نام بھول رہا ہے، انہوں نے پولیس ریفارمز پر کافی کام کیا۔ پولیس آرڈر 2002 لے کے آئے، اگر اس کو اس کی اسپرٹ کے مطابق نافذ کر دیا جاتا مکمل کا مکمل تو بہت بہتری آ سکتی تھی اس پولیس آرڈر میں، جہاں پولیس کو کہ آئی جی وغیرہ کو اٹانومی حاصل ہے، اس میں پولیس کے علیحدہ شعبوں کا ذکر ہے، انویسٹیگیشن کا، اور ہر قسم کے اسپیشلائزیشن کی طرف ٹرینڈ ہے۔ وہیں پولیس کے احتساب کے لیے بھی کمیٹیز ہیں پروونشل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، تو وہ ایک بہترین سسٹم تھا، لیکن اسے چلنے نہیں دیا گیا، اور اس کو نہ چلنے کی بنیادی وجہ سیاستدان ہے، اور دوسری وجہ بیوروکریسی ہے، جو پولیس کو نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ اچھا، یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے تو اس حکومت نے 9 کمیٹیاں بنائی ہیں، 11 اجلاس ہوئے ہیں، تحریک انصاف نے بہت زیادہ دعوے کیے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، پولیس کلچر تبدیل کریں گے، انہوں نے اس طرح کے بہت سے دعوے کیے تھے عوام سے، جس کی وجہ سے عوام نے ووٹ بھی ان کو خاص طور پہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ اداروں کی بہتری ہوگی، اصلاحات لائی جائیں گی، لیکن تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی پولیس ریفارمز نہیں لا سکی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو جو دوسرے چیلنجز برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، جس میں ہمارا معاشی بحران ہے، جس میں انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، وہ اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ یہ اب ان کی پریارٹی نہیں رہا۔ لیکن اگر ہم معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جاری ہوں، پیسہ حرکت میں آئے، لوگوں کو پرامن کاروبار کرنے کی فضا ملے، تو ہمیں قانون کو اور پولیس کو بہتر کرنا ہوگا، اس کے نظام کی طرف کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور جلد یا دیر ڈیفینیٹلی اس کو ریئلائز کر لیں گے عمران خان صاحب۔ آپ کیونکہ سابق آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں اسلام آباد، تو آپ اس چیز میں بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اگر ریفارمز کی بات کی جائے تو اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اور کیا واقعی ہمیں جو ہے نا اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ریفارمز لا سکتے ہیں اس ادارے میں؟ دیکھیں، شارٹ ٹرمز تو جیسے میں نے بتا دی، چند ایک ہیں ایسے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہیومن رائٹ آفیسر مقرر کریں، اس کے لیے جسٹ ایک ہمارے پنجاب کی بات کروں تو چیف منسٹر کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہنا ہے کہ 700 تھانے ہیں، تو 700 تھانوں 5 تھانوں پر ایک تھانے دار ہو اور 3 شفٹوں میں ہوں، تو 300 جو ہے ہزاروں کی تعداد میں میڈیکل افسر ہیں، یہ لگا دیے جائیں، ڈیپوٹیشن پر بھیج دیں آپ، جو کہ ہیومن رائٹ افسر ہوں اور جو کہ ٹریٹمنٹ بھی کریں۔ اسی طرح جو ہے دیکھیں، اصلاحات جو ہیں وہ پیسہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور پاکستان میں فنانشل بحران پہلے ہی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں جو ہمارا جو پولیس کا زیادہ تر بجٹ ہے وہ سینئر افسر کھا جاتے ہیں، یعنی جو گزٹڈ افسر ہیں، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، وہ اپنے دفتر پر بے انتہا پیسہ لگا دیتے ہیں، اسے بڑا لیوش قسم کا بنا دیتے ہیں، ان کی رہائش گاہوں پر سارا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا بجٹ جو ہے، ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف بلڈنگ کا بجٹ ان پر لگ جاتا ہے، ان کی گاڑیوں پر لگ جاتا ہے، جبکہ تھانے
کی حالت زار انتہائی خراب ہوتی ہے. اس تھانے میں جب اب دیکھیں تھانہ وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ گئے صبح گئے 8-9 بجے اور 2-3 بجے اٹھ کے دفتر میں کام کر کے آ گئے. پولیس والے وہاں 24 گھنٹے رہتے ہیں, بالکل وہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں, وہیں ان کی رہائش بھی ہے, وہیں کھانا پینا باتھ روم سب کچھ ان کا ادھر ہے. تو اگر وہ گندے ماحول میں رہیں گے, ایسے ہی ہے, وہ ملزموں کو رکھنے کے لیے بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے یا جگہ نہیں ہوگی, کھانا نہیں کھلا سکیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کلچر بھی تبدیل نہیں ہو سکے گا. چونکہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں, تو اس وقت سینئر آفیسرز کو قربانی دینی چاہیے کہ وہ اپنی بلڈنگز پر اپنے دفتر پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے تھانوں پر پیسہ خرچ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بیشمار سینئر آفیسرز کی پوسٹیں پیدا کر دی گئی ہیں تمام صوبوں میں. ایڈیشنل آئی جی گریڈ 21 کا افسر, ڈی اے جیز 20ویں گریڈ کا افسر, ایس ایس پی 19 گریڈ کا اور ایس پی 20 گریڈ کا, بیشمار ان کی ویکینسیز پیدا کی گئیں اور جن کا جواز نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں ایک ڈی اے جی آپریشن ہے, ایک ڈی اے جی سیکورٹی ہے, ایک ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر ہے, جبکہ چھوٹا سا ضلع ہے, اور اس کے بعد ایک ڈی اے جی بنا دیا گیا ہے اپنا سیف سٹی, اور پھر ایک ڈی اے جی ابھی لا اینڈ آرڈر بھی بنانے کی کوئی اسمبلی گئی ہوئی ہے. اسی طرح تمام صوبوں کا حال ہے. تو جب آپ ایک ڈی اے جی اپائنٹ کرتے ہیں یا ایک ایس ایس پی اپائنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے گاڑیاں چاہیے, اس کے لیے عملہ چاہیے, اس کے لیے دفتر چاہیے. تو ہمیں ان پوسٹوں کو شارٹ کر کے ہمیں اپنا بجٹ بچا کر ان چیزوں پر لگانا ہوگا تاکہ تھانوں کی کنڈیشن بہتر ہو سکے, تھانوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے ایک اچھا ماحول مل سکے اور ملزموں کو رکھنے کے لیے اچھی جگہ مل سکے. اس کے علاوہ بے شمار اقدامات ہیں جو کہ سجیسٹ کیے جا سکتے ہیں اور ہماری ان کمیٹیوں نے سجیسٹ بھی کیے ہیں. تو ایک تو شارٹ ٹرمز کی بات آپ کر رہے تھے, بالکل, اور ایک لانگ ٹرم. ہاں لانگ ٹرم میں آ جاتے ہیں آپ کے جو ہے اس میں پھر بجٹس, یعنی جو بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وقتی طور پر تو آپ اس طریقے سے پوری کر سکتے ہیں کہ سینئر آفیسرز کی پوسٹیں ختم کریں, سینئر آفیسرز پر کی بلڈنگز اور ان کی ٹرانسپورٹ پر جو بجٹ ہے وہ ختم یا بہت کم کر کے تھانوں پر لگایا جائے. تو یہ تو شارٹ, اور یا ڈاکٹر متعین کیے جائیں ایز اے ہیومن رائٹ افسر, یہ شارٹ ٹرمز ہو گئے. لانگ ٹرمز میں آپ کو پراپر تھانے بنانے ہیں, ٹینٹوں میں تھانے ہیں. لوئی بیر تھانہ اسلام آباد میں اس کی حالت دیکھ لیں, رہنے کے قابل نہیں ہے. لاہور میں ایک ایک بلڈنگ میں 3-4 تھانے گھسے ہوئے ہیں. تو ان کو ٹھیک کرنا سارا, یہ تمام چیزیں جو ہیں, پولیس والوں کو مراد دینی, ان کی تنخواہوں کو میں مزید اضافہ کرنا تاکہ وہ کرپشن کی طرف نہ جائیں. تو یہ لانگ ٹرم میں ہے جس کے لیے ظاہر ہے بجٹ درکار ہے. جی ناظرین, طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس انٹرویو اور ان سے بات چیت کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب ضرور مل چکا ہو کہ ہماری پولیس نے تشدد کہاں سے سیکھا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.